ہاں، افسوس افسوس افسوس، جب کوئی انسان روایتوں میں بٹ جاتا نا، وہ کتنا بڑا مشرک ہے. وہ مشرک اللہ کے لیے بھی ہے، وہ مشرک اپنے آپ کے لیے بھی ہے، وہ مشرک دنیا والوں کے لیے بھی ہے، وہ مشرک اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنے برین کو کس طریقے سے ڈیزائن کر رہا ہے. جب ایک پرسنالٹی رکھنا ہے آدمی کو، تو پھر یہ الگ الگ پرسنالٹیز کے الگ الگ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ امام بخاری ایک بات بولتے ہیں، امام مسلم ایک بات بولتے، ترمذی ایک بولتے، انہوں فلاں بولتے. دونوں اگر ایک پہ اتفاق ہو گئے تو بہت بڑی بات ہو گئی سمجھتے. متفقن علیہ، اللہ کی لعنت ہو تم لوگوں پہ. متفقن علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ قرآن پہ متفق نہیں ہوئے ابھی تک. انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا. رے 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 رے. ملعون ملعون ملعون. خود کی اپنی پرسنالٹی گھر میں ایک، کس کو کی بھگا کے لائے تو ایک، اس کے پاس سے ایک، وہاں ایک، گھر میں ایک، باہر ایک. یہ کیا؟ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پوری قرآن میں محفوظ، مکمل، تا قیامت رہنے والی، جس کے زیر زبر میں فرق نہیں آ سکتا، وہ کتاب موجود ہے. اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. باقی یہ چلر ایرانیوں کی نہیں لی اللہ نے ذمہ داری. یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ وہ بیچارے کون تھے کہ کیا ہے کہ لکھے نہیں لکھے، کیا کیا ہوا؟ ان کی لکھی ہوئی 200 صفحے کی کتاب کو 2000 صفحے کی کون بنائے؟ کس کو اپنی دکان چلانا تھا؟ کون کون بیٹھے ہوئے تھے ماسٹر مائنڈ دین کو خراب کرنے کے لیے؟ ارے ایک بات تو کام کی ہونا. اچھا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چلو کوئی بات کام کی ہے بھی، کوئی ایک آدمی اپنا پرسنل معاملہ لے کے نبی کے پاس آیا ہوگا. اس سے بڑا عالم کون تھا بتاؤ آپ؟ جس کے دل پہ قرآن نازل ہو رہی، اس سے بڑا عالم کوئی لا سکتے آپ دنیا میں، انسانوں میں؟ اس سے اچھا فہم کسی کا لا سکتے کیا؟ جس کا رات دن اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے مار کھا رہا ہے، الزامات سہ رہا ہے، اور جو ہے بے عزت کر رہے ہیں اس کو، بار بار غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر قسم کی تکلیف اٹھا رہے ہیں. اس شخص سے زیادہ کسی کا فہم ہو سکتا کیا؟ پہلے وہ لائن آ کے تو دو، لائن پہ آ کے تو دیکھنا. ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے جو ہے رقیہ شرعیہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تو میں بڑا پیار سے سمجھایا. میرا مطلب، میں بولا بھائی یہ رقیہ شرعیہ وغیرہ یہ یہودیوں کی طرف سے چلتے ہوئے آ رہی سو چیز ہے. وہ ایک تواتر ہے. ہر نبی اپنے دور میں اپنے لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھایا ہوگا کہ بھائی اللہ سے پناہ مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، اللہ کے قریب آنا. اچھا پھر وہ بھی اللہ ہمارے کو ایکتا کر دے، وہ ہم اللہ ہمارے کو جو ہے ایک فیس والا بنا دے. یہ کام آپ کا ہے بھائی میرے، یہ ہم کو کرنے کا کام ہے. اگر اللہ سارے لوگوں کو، سارے شرابیوں کو ٹھیک کر دے، سارے زانیوں کو ٹھیک کر دے، شرک مٹا دے، تو پھر انعام کس چیز کا دیں گا؟ یعنی اپنی عقل تو استعمال کرنا ہے نہیں. آپ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ نکلا، آدمی بھک منگا ہو گیا. بٹتے 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 اس کا دماغ اتنا منتشر ہو گیا اور اس کو ایسا ٹیکا مل گیا. بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں فلاں امام یہ بولے. ارے میرے بھائی، سب کو اکٹھا کر کے ایک قرآن میں کیا ہے اگر ہوا، اور پھر اللہ ایسے ذہنوں کو قبول بھی نہیں کرتا. اللہ بول رہا ہے تم محمد کی بات پہ بھی بھروسہ مت کرو جو تم کو قرآن ملا. الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. میرے کو ایسے بندے نہیں چاہیے جو میری کتاب کو آنکھ بند کر کے قبول کر لے. کیا بولے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بس یؤمنون بالغیب، آنکھاں بند کر کے چلتے رہو زندگی بھر ٹھوکرا کھاتے ہوئے. نہیں تو کسی کی انگلی پکڑ لو، ادھر سے امام بخاری پوائنٹ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، امام مسلم ادھر سے ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ابو حنیفہ ادھر سے گلا پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ بابا دادا حنفی کو فالو کرتے تھے. وہ پیچھے سے اہل حدیث پکار رہا ہے، ادھر سے تبلیغی پکار رہا ہے، ادھر سے رافضی پکار رہا ہے، ادھر سے قادیانی پکار رہا ہے. 25 لوگ بلا رہے ہیں، تم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں. ایک طرف سے شیطان دماغ میں فطور ڈالا ہوا ہے، دیکھو تم سب سے زیادہ صحیح ہے، آج آپ فرقہ بنا لو، کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے کچھ نہیں بولیں گا، کوئی بھی کچھ نہیں بولیں گا. اس کو مطمئن ہو جاتا انہیں
انہیں بھی میری جیسی ایک دکان پہ چل رہا بھائی. آپ ایکتا کی بات کرو, آپ قرآن سمجھنے کی بات کرو, ایسا جل جاتی ان لوگوں کی. ان لوگوں بولتے ارے رے 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 رے, یہ پورا میٹیریل اوپر سے آیا سو انہیں فری میں بانٹ دے رہا بھائی. ہم لوگ قرآن کا نام دکھا کے, اللہ کا نام لے کے, رسول کا نام لے کے اپنی جھوٹی باتوں کی دکانیں چلا رہے تھے. انہوں آگے بیچ میں فری میں بانٹنے کے واسطے. اچھا یہ بات بھول جاتے ہمارے لوگ کہ بھائی اگر رسول اللہ کسی کو کوئی بات بولے تھے تو رسول اللہ بھی عرب تھے, وہ پوچھنے والا بھی عرب تھا, عربی میں باتیں کرے. اب رقیہ شرعیہ میں فلق ہے, ناس ہے, وہ دعائیں ہیں, ان کو سمجھاتے ہوں گے یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرو بول کے. تو وہ خود اپنا علاج خود کریں گا نا بھائی. ڈاکٹر صاحب میرے کو لوز موشن ہے, ذرا مہربانی کیجئے آپ 2 گولیاں لوز موشن کے کھا لیجئے. تو ڈاکٹر صاحب اگر دوسروں کے لوز موشن کے گولیاں کھاتے رہیں گے تو اب دکان لگا کے بیٹھے ہوئے میں رقیہ شرعیہ کر رہا ہوں, اب آپ کے واسطے میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا اور ایک کامن سینس کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو. اب رقیہ شرعیہ مثال کے طور پہ کوئی پڑھ رہا, اس میں کچھ قرآنی آیات موجود ہیں, کچھ دعائیں ہیں, ہو گیا. اب یہ عربی میں ہے. اب عربی میں پڑھ دے رہا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں ہے عربی کا مثلا. یہ جتنے بھی کر رہے ہیں یا پھر اس سے پڑھا رہے ہیں یا خود پڑھ دے رہے ہیں, مولانا 3000 5000 10,000, شہد بھی میری طرف سے, پانی بھی میری طرف سے, کھجور بھی میری طرف سے, اودو بھی میری طرف سے, میرے پاس سے خریدنا, باہر سے پانی نہیں لانا, کیونکہ میں پانی پہ پڑھ کے رکھتا ہوں, وہ پیوریفائی کرتا ہوں. سیم دیکھ لو آپ, وہ کیا بولتے ہیں برہمنوں کا, یہودیوں کے طریقے ہیں سارے. اچھا یہ عربی سن کے اللہ تعالیٰ کو جذبات آ جانا, اللہ تعالیٰ مجبور ہو کے ارے بیچارہ پڑھ دیا نا, رے شیطان ادھر تو وہاں نکو جا بھائی, اس کے پاس سے نکل جا, یا اللہ کرنا یہ کام. اب اگر شیطان سمجھ رہا ہے یہ بات تو شیطان ڈر کے بھاگ جانا, رے 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 نہیں یہ پڑھ دیا بھائی, اب میں کیا کروں. ایسے ہی کسی کو بولے ہوں گے بھائی سورہ بقرہ پڑھو تمہارے گھر میں شیاطین نہیں آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ تم سورہ بقرہ پڑھنے سے, کیونکہ تم سمجھ کے پڑھیں گے. جس صحابی کو بھی سورہ بقرہ کی بات بتا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہی سوچ کے بتا رہے تھے ہوں گے نا, انہوں سمجھ رہے مل کے. تو جب وہ شخص سمجھیں گا تو اس کا ایمان تازہ ہوگا, اس کا ایمان بڑھیں گا, ایمان بڑھیں گا تو شیطان اس کے قریب نہیں آئیں گا, گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گا. تو میرے ایمان سے متعلق ہے یہ بات, تھوڑا ہی شیطان یا اللہ سے متعلق ہے. ارے بھائی آپ کو ایک گولی دیے, یہ گولی چوسنے کی ہے, یہ گولی نگلنے کی ہے, یہ گولی پیس کے لگانے کی ہے, یہ ٹیوب نیچے لگانے کا ہے, وہ اوپر لگانے کا الگ ہے, آنکھوں میں ڈالنے کا الگ ہے, ناک میں ڈراپس ڈالنے کے الگ ہے, کان میں ڈالنے کے الگ ہے. یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ کیا پاگل پن ہے ان لوگوں کا. اللہ میرے کو ٹھیک کر دے, کہتے اللہ وہ کر دے, اللہ یہ کر دے, ارے رے 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 رے, سارے کام اللہ کرنا. بس میں شادی کر کے بیوی کو لا کے بہن بنا کے رکھوں گا, بچے آپ پیدا کروا دیجئے جیسا عیسیٰ کو پیدا کرے تھے. اچھا پھر ساری زندگی اتنے دنیا دار رہتے ان لوگ, خود پیسے کماتے, خود جمع کرتے, لوگوں کو دھوکہ دیتے, بلڈنگاں بناتے, جائیداداں خریدتے, پھر داڑھی ٹوپی اور پھر سارا کام نان سینس. پھر وہاں جا کے دیکھے تو جانی ماس پہ ذرا کراس پلٹ جاتے, مدینے کی طرف کے تھے, اب ہاتھاں اٹھا کے بھیک شروع, اب انہیں یہ کر دے تو وہ کر دے تو وہ کر دے. یہ کائے کی ڈبل پرسنل ہے, ڈبل, یہاں تو 6 7 7 رخ ہے, اٹھے تو ایک, بیٹھے تو ایک, بیوی کے سامنے ایک, لوگوں کے سامنے ایک, محلے میں ایک, باہر ایک, فلاں ایک. اللہ رحم کرے بھائی, اللہ رحم کرے. منافقت, شرک بھرا ہوا دماغ میں, توحید تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے.